بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا اب تک کا سب سے مشکل ترین سوال جو یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و دانش کی اس قدر اعلیٰ خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسئلے مسائل دوسرے لوگوں کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ بآسانی حل کر دیتے تھے۔ معزز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کبھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ ہوں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت کے مقام سے بخوبی واقف تھے۔ وہ بے وقوف یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی پلان بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے سوالات کے جواب دینے پر رضامند ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن کیسے؟ پیارے دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی صورت بھی تورات کے سوالات کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی قیادت میں یہ جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، پھر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب لوگوں کے سامنے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل بے خبر ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر میرے پاس آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالات کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی وضاحت ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ پیارے دوستو، اب تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور تمام مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے لوگوں کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرے لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ بات جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ شرک۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ پیارے دوستو، راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فوراً سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں تورات سے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں سیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے جواب دیا میں زمین کی 7ویں تہہ سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7واں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ تو فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، راس الجالوت جواب سن کر گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہودیوں کے سوالات کے جواب انہی کی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب راس الجالوت نے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالات کا نظریہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالات کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبرانہ انداز میں اس نے پوچھا اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے ایک دم ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آج اپنی غلطی کو درست کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ پیارے دوستو، راس الجالوت اب اور بھی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک اور تاریخی سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے دماغ میں پہلا پتھر وہ ہوگا جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی مرتبہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط کہہ سکیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات بڑی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس مرتبہ راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، علی یہ بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رکے ہوئے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ بہت جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ پر کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، تمام سوالات کا جواب ملتے ہی اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ راس الجالوت نے پھر سوال کیا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا تھا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے،
جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا رکے جواب دیا کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں خانہ کعبہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کئی سوال پوچھے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا رکے بنا تاخیر بالکل ٹھیک دیے۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا کا ہر بندہ سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بنا رکے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا کہ یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نہ سمجھ نہیں جانتے تھے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو راس الجالوت سمیت پوری جماعت نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، درمیان والے بیٹے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کا 9واں حصہ ملے۔ اس آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے دانا عقل مند لوگ بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مصلحتاً ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ 9 اونٹ بھی دیے اور منجلے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے اور تیسرے بیٹے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذہانت کہ جن کی آگے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔